حسن صاحب، سانحہ پم کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سانحہ پمز نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا. جو لوگ ایک ہسپتال نہیں سنبھال سکتے وہ پورا ملک کیا سنبھالیں گے؟ دیکھو، نعیم الرحمان صاحب نے 100% درست بات کی ہے، لیکن دیکھو غور کرو، پچھلے 1 سال 2 سال میں ایک منحوس خبر کا امپیکٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسری منحوس خبر تسلسل ہے باقاعدہ. ان ہلاکتوں میں مہنگائی بھی، چونکہ وہ بھی قاتل ہے. اور یاد رکھنا، میرے نزدیک یہ بچے کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے، یہ قتل عام تھا. ایک بڑا مشہور شعر ہے، مجھے اب شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا. قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ضرورت سے زیادہ منحوس خبر. ادروائز باہر چوتھے دن جب قیمتیں بڑھتی ہیں اور پیٹرول ڈیزل کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی، وہ اور طرح کی منحوس خبریں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی رلا دینے والی ہے. اس لیے صف ماتم بچھی ہوئی ہے پورے میڈیا پہ، پورے ملک میں اس پہ. لیکن یہ طبی دہشت گردی ہے. اچھا بات سنو، ایک عجیب بات ہے، ہماری دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی بڑی مکروہ سی ہے، محدود ہے بہت. ہم جب تک دہشت گردی، خون اڑے، دھماکے کی آواز آئے، گولیاں چلیں، عذاب بکھریں، وہ دہشت گردی نہیں. یہاں بہت قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. اب اس میں کوئی گولی نہیں چلی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بام نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی ٹمکا نہیں، کچھ نہیں ہوا. بچے تھے، مر گئے، بس ختم ہو گئی بات. تو پورا ملک سوگوار ہے. میں نے کیا اس پہ بات کرنی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان مدتوں سے ایک ایسی کشتی کی مانند ہے جس میں سوراخ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پتوار ٹوٹ چکے ہیں. 2 نحوستوں نے اس ملک کو سینڈوچ کیا ہوا ہے. ایک 50 سالہ پلس مائنس، ایک 40 سالہ پلس مائنس نحوست ہے. تو یہ ملک دیکھو بات سنو، یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات نہیں کر رہا، یہ چکی کے 2 پارٹ ہیں، پارٹیز نہیں، جن کے درمیان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جن کے باپ داداؤں نے اتنی خوفناک قربانیاں دی، گھر اجڑ گئے، خاندان اجڑ گئے، لوگوں کی اولادیں برباد ہو گئیں، بیٹیاں پیچھے رہ گئیں، جوان بیٹے قتل ہو گئے، بچے مارے گئے، سارا کچھ. یہ قیمت دے کے وہ یہاں آئے. اب یہ 79ویں سالگرہ وغیرہ آپ نے منائی ہے، تو سالگرہ والی ایسی بات تو کوئی نہیں. وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ایک ہاسپٹل نہیں سنبھال سکتے تو ملک، انہوں نے کہا نا کہ ملک کیسے سنبھالیں گے، تو سنبھالیں. آپ صاحب کی یہ بات کمزور ہے کہ کیسے سنبھالیں گے، سنبھالا ہوا ہے. وہ پتا نہیں، ڈائریکشن لیس ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی جواب دہی ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. چلیں آپ آگے. اچھا بات سنو، مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی. اس ملک میں ایک عجیب نظام ہے، مکروہ. پاکستان کے اسکولوں کا معیار بڑھانا ہے نا، ان کے بچے ڈالو اندر، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پڑھتا. ہاسپٹلز ہیں، اب سی ایم ایچ میں جنرل سے لے کے جونیئر آفیسرز تک کا علاج ہوتا ہے، چونکہ آئیڈیل کنڈیشنز ہیں. ان کو کیوں موت پڑتی ہے؟ یہ کیا تماشا ہوا ہے؟ ہاسپٹل تو نہیں، مجھے تو ہلاکت خانہ اور وہ کیا قتل گاہ لگی ہے. آئی ڈونٹ نو. وہاں سی ایم ایچ، ہاں وہ جاتے ہیں، ان کے جنرلز بھی جاتے ہیں، ان کے جونیئرز بھی جاتے ہیں، ان کے جونیئرز بھی جاتے ہیں، ان کے جونیئرز بھی جاتے ہیں. بہترین سارا سلسلہ ہوتا ہے. پاکستان یہ ایک بہت بڑے جھوٹ پہ چلایا جا رہا ہے. اسکولوں کا معیار ایک جیسا کرو، ایلیٹ کے لیے کچھ آپ کو اگر چاہیے تو مخصوص کر دو،
بہت مہنگے ہوں بھلے وہ. باقی نہ تمہاری سواریاں ان سے ملتی ہیں, سڑکوں کے تمہیں ٹریفک کا کھے اور سوا پتہ لگنا ہے. فوج لے کے تو چلتے ہو ساتھ تم. سڑکیں بند, جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے آئے ہوتے ہیں ان پہ رستے روک دیتے ہیں. اٹس اے کنٹری آف کانٹرڈکشنز. چلو بالکل یہ رونا ہے. یہ دیکھو چند دن ہم چیخے چلائیں گے, یہ وہ ہفتے 10 دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہنا, چونکہ ایک اگلا مسئلہ آئے گا True. تو بس پھر اس پہ ماتم, صفے ماتم ہے, ایک لپٹ جاتی ہے دوسری صف بچھا دی جاتی ہے, بس ختم ہوگی بات. میڈیا رپورٹس کے مطابق افسر شاہی کا نیا کارنامہ سامنے آ گیا. 33 اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کے بیرون ملک منتقلی کے بعد غیر ملکی کرنسی میں پینشن لینے کا انکشاف ہوا ہے. یار بات سنو, یہ منگول اہمی بدنام ہے کہ وہ قتل و غارت کرتے تھے اور کھوپڑیوں کا مینار. بس یہ کھوپڑیوں کے مینار ہی نہیں بناتے. اب یہ اتنی شرمناک بات ہے. افسر شاہی از ناٹ ٹو بی بلیمڈ. یہ جڑا کہ وزیر بن دے, وزیر اعظم فلانا صدر ایک ہی کر دینے. یعنی پاکستان کے 33 اعلیٰ ریٹائرڈ افسران بیرون ملک بیٹھ کے اور غیر ملکی کرنسی ڈالر چلا رہے ہیں پینشن. یہ ملک ہے. یہ جڑا محسن نقوی نے کہا سی کہ نظام یوں ہو گیا وہ ہے, تو اس میں میرا ری ایکشن کیا تھا؟ کوئی نظام ہے ہی کوئی نہیں. یہ نظام سکا, یہ نظام سکے دا نظام ہے. یہ کوئی سر پیر نہیں ہے. یعنی اتنے مقروض پیدا کر چکے ہیں. اور کمال دیکھو اس ملک کا, کمال دیکھو اس کی نام نہاد اشرافیہ کا کمال دیکھو کہ ان کو بھی مقروض کر دیا جو پیدا نہیں ہوئے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے پاکستان یہاں کھڑا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا, نہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے, نہ سیاست, نہ آئین, نہ قانون. حکمران جس آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اس کی پاسداری کر لیں, یہ ملک چل پڑے گا. درد دل کے ساتھ بات کی ہے, لیکن بات لاجیکل ہے. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لو تو چمپو میرے جیسا ووٹ دینے والا ہے. ان کو لفظوں کی پہچان اور پتہ نہیں ہے. جمہوریت ہے جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام کا یہ حال ہے جو 8 بچے لے کے موٹر سائیکل, جن کو اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کی پرواہ اور تمیز نہیں, جن میں آج تک لاہور جیسے شہر میں رہتا ہوں میں, آپ بھی. اس شہر میں بھی اگر ٹریفک سینس نہیں ہے تو تم ووٹ, پتہ نہیں, کسی انسان کے پاس اس کی عزت اور حمیت کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی رائے ہوتی ہے. تسی میرے کو, میں ذات برادری فرقے, یہ ضرورتوں, بھوک ننگ, بیٹے کی نوکری فلانے, میں ان چیزوں کا مارا ہوں. میرا ووٹ کیا؟ تو جینون جمہوریت بھی لے آؤ تو ہم تو دو پائے ہیں. کیا مطلب جمہوریت نام ہے الیکشن کا, جینون کرا لو. 47 لعنت ہے, جینون کرا لو, نتیجہ پھر یہی ہوگا. وہ جو آدمی روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ جو بک گئے ہوں, اس کا مطلب ہے روٹی مسئلہ تھا تب بھی, کپڑا مسئلہ تھا تب بھی, مکان مسئلہ تھا تب بھی, اس پہ بک گئے. اور آج تک ایک ابن انشا صاحب کی مرحوم کی کتاب پہ بڑا خوبصورت ہے, ایک بندہ کھوتے دے بیٹھا ہے, کھوتا سمجھتی ہو, گدھا, گدھے پہ بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں سٹک ہے, سٹک کے آگے نا وہ پٹھے چارہ لگا ہوا ہے اور اس نے یوں پکڑا ہوا ہے اور سرپٹ بھاگ رہا ہے کھوتا کہ بس میں ابھی چارے تک پہنچوں گا. حالانکہ اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اور چارے کا فاصلہ تو کم نہیں ہو رہا, وہ تو اسی کے ساتھ سپیڈ اس نے بڑھائی ہوئی ہے. یعنی روٹی کپڑا مکان